بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آپ سن رہے ہیں حضرت مولانا جلالدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات پر مبنی کتاب ہکایات-E-Rumi۔ اسے آپ کے لیے پڑھ رہی ہیں فرح ناز۔ ہکایات-E-Rumi، صفحہ نمبر 89، حکایت نمبر 13، با ہمت شخص۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لومڑی کی بزدلی ضرب المثل ہے، لیکن جس لومڑی کی کمر پر شیر کا ہاتھ ہو کہ گھبرانا مت، میں تیرے ساتھ ہوں، تو باوجود ذوف الہمت ہونے کے اس پشت پناہی کے فیض سے وہ اس قدر باہمت ہو جائے گی کہ چیتوں کے ریوڑ سے بھی ہرگز خائف نہ ہوگی اور دلیر ہو جائے گی۔ یہی حال اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا ہوتا ہے کہ وہ باوجود خستہ حال، شکستہ تن اور فاقہ زدہ چہروں کے باطل کی اکثریت سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قلعے کو فتح کرنے کے لیے تنہا اس قوت سے حملہ آور ہوئے کہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ قلعہ ان کے گھوڑے کے پاؤں کے سامنے ایک ذرے کے برابر ہے۔ قلعے والوں نے خوف سے قلعے کا دروازہ بند کر لیا، کسی کو بھی سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ بادشاہ نے وزیر سے مشورہ کیا کہ اس وقت کیا تدبیر کرنی چاہیے۔ وزیر نے کہا، ہماری سلامتی اسی میں ہے کہ ہم جنگ کے تمام منصوبوں اور ارادوں کو ختم کر کے اس باہمت شخص کے سامنے شمشیر اور کفن لے کر حاضر ہو جائیں اور ہتھیار ڈال دیں۔ بادشاہ نے کہا، آخر وہ تنہا ایک شخص ہی تو ہے، تو پھر ایسی رائے مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ وزیر نے کہا، آپ اس شخص کی تنہائی کو بے وقتی کی نگاہ سے نہ دیکھیں، ذرا آنکھ کھول کر قلعے کو دیکھیے کہ سیماب کی طرح لرزاں ہے، اور اہل قلعہ کو دیکھیے کہ بھیڑوں کی طرح گردنیں نیچی کیے سہمے ہوئے ہیں۔ یہ شخص اگرچہ تنہا ہے، لیکن اس کے سینے میں جو دل ہے وہ عام انسانوں جیسا نہیں۔ اس کی اعلیٰ ہمتی دیکھیے، اتنی بڑی مسلح اکثریت کے سامنے تنہا شمشیر برہنہ لیے کس ثابت قدمی اور فاتحانہ انداز سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مشرق و مغرب کی تمام فوجیں اس کے ساتھ ہیں۔ وہ تنہا بجملہ لاکھوں انسانوں کے برابر ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ قلعے سے جو سپاہی بھی اس کے مقابلے کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ اس کے گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے پڑا نظر آتا ہے؟ جب میں نے ایسی عظیم الشان انفرادیت دیکھ لی ہے تو پھر اے بادشاہ، آپ کو اس اکثریت سے کچھ بھی نہ بن پڑے گا۔ آپ کثرت اعداد کا اعتبار نہ کریں، اصل چیز جمعیت قلب ہے جو اس شخص کے دل میں بے پناہ ہے۔ یہ نعمت مجاہدات کے بعد تعلق باللہ کی برکت سے عطا ہوتی ہے۔ اس عطائے حق کو تم اس حالت کفر میں ہرگز حاصل نہیں کر سکتے، لہٰذا فی الحال تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس جانباز مرد مومن کے سامنے ہتھیار ڈال دو اور قلعے کا دروازہ کھول دو، کیونکہ اس کے سامنے ہماری یہ اکثریت بالکل بیکار ہے۔ نکاح مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بعض اقلیت کے سامنے اکثریت کے تعطل اور ضعف کو ان چند مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ بے شمار ستارے روشن ہوتے ہیں، لیکن ایک خورشید کا ظہور سب کو ماند اور کالعدم کر دیتا ہے۔ بے شک چوہے ہزاروں کی تعداد میں ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہاں لاغر و نحیف بلی بھی آ جائے تو چوہوں کی اکثریت غلبہ ہیبت و خوف سے بیک وقت مفرور ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک میاؤں کو سنتے ہی ان کے کانوں میں اپنی مغلوبیت کی خوفناک ضربیں گونج اٹھتی ہیں۔ اس کے دانتوں اور پنجوں کی حرکات جابرانہ ان کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چوہوں کے سینوں میں جو قلوب ہیں وہ بلی کے سینے میں جو دل ہے اس میں فرق ہے۔ بلی کے دل میں جو جرت اور ہمت ہے وہ چوہوں کے قلوب میں نہیں۔ چوہوں کی اتنی بڑی جماعت کا ایک بلی کے سامنے حواس باختہ اور ہوش رفتہ ہو جانا اس امر کی دلیل ہے کہ بلی کی جان میں جرت قلبی کا پایا جانا ہی سبب ہے کہ چوہوں کی تعداد اگر 1,00,000 بھی ہو تب بھی ایک لاغر و نحیف بلی کو دیکھ کر سب مفرور ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا تعداد کوئی چیز نہیں، جرت اور ہمت ہی اصل چیز ہے۔ بھیڑ اور بکریوں کی تعداد ہزاروں میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن قصاب کی ایک چھری کے سامنے اتنی بڑی اکثریت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ دن کا وقت ہو یا رات کا،
ملازمت کا مسئلہ ہو یا کاروبار کا، انسان کے دل و دماغ پر ہزاروں پریشانیاں منڈلاتی رہتی ہیں۔ ان افکار و حواس کی کثرت پر نیند بیک وقت طاری ہو کر سب کو فنا کر دیتی ہے۔ جنگل میں بڑے بڑے سینگوں والے قداور اور طاقت رکھنے والے جانور ہزاروں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں، مگر اکیلا شیر کتنی دلیری سے حملہ کرتا ہے اور ان پر غالب آ جاتا ہے اور جس جانور کو چاہے ہلاک کر دیتا ہے۔ درس حیات: جب نصرت الہی پر کامل یقین ہو جائے تو مومن کے دل سے مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لاتعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے۔